اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں وہ توحید ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید کے موضوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ دل کے ساتھ ایک مان لیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانیں، ان سب باتوں پر یقین کریں، اور جو احکامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان کا اقرار کریں، ان کی پیروی کریں۔ اور ان میں سب سے پہلے بنیادی ارکان آتے ہیں۔ بنیادی ارکان سب کو ہی پتہ ہوگا: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا ہر وہ طریقہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہر وہ کام کرو جس کا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور ہر اس کام سے اجتناب کرو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری آیتیں ایسی ہیں قرآن شریف کی جو توحید کی دلالت کرتی ہیں۔ سورہ لقمان میں بھی ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلا فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید ہے اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ تو دوسرا اہم پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ دعا کے لفظی معنی ہیں پکارنے کے ہیں اپنی، اور اگر ہم مذہبی اصطلاح میں دیکھیں تو اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ہر تکلیف کی مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کریں۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہوں۔ اس کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا ماننا جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک اور حدیث ہے کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ اب ہے استغفار۔ استغفار کے معنی معافی مانگنے کے ہیں، اور
مذہبی اصطلاح میں دیکھیں، مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو استغفار کا مفہوم اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے اور ان کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہے۔ انسان جتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، ہر وقت کسی نہ کسی گناہ کے سرزد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا رکھا ہے، بجز حالت نزاع کے، یعنی جب انسان حالت نزاع، وہ حالت جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حالت نزاع سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ حالت نزاع سے پہلے تک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی حدیث مبارکہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توحید کا اقرار بتایا گیا ہے، دعا بتایا ہے، اور بہترین دعا کون سی ہے؟ استغفار ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ استغفار گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ ہماری پہلی حدیث مبارکہ تھی۔ میں نے آپ کو یہ سمجھایا بھی ہے، لیکن امتحان میں بیٹا اس کا صرف احادیث مبارکہ 20 احادیث مبارکہ ہیں کتاب میں، جس کے صرف ترجمے آئیں گے، لہٰذا آپ کو ہر حدیث مبارکہ کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، اپنے الفاظ میں نہیں لکھنا، جو ترجمہ ہے وہی لکھنا ہے، تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اب ہے ہماری حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا انسان کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق کا اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس ضرورت کے بنیادی ضرورت ہے ہماری یہ، اس ہی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم قرار دیا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ اب علم کی اہمیت کیا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا کسی خاص گروہ یا طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ ہر ایک کو حصول علم کی کوششوں میں لگے رہنا چاہیے۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر میں جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے گور قبر تک علم، گور کے معنی ہے قبر، قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم سے ہی انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، ہر اچھی اور بری بات کو جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ جب انسان کو نیکی اور گناہ کے بارے میں علم ہوگا تو وہ برائی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا مقدر آگ
اور پتھر ہوں گے، اس لیے کہ علم انسان کو شعور دیتا ہے اور وہ اپنے خالق کی خوشی سے نیکی کرتا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکے۔ ہم ہر معاشرے میں اور ہر مذہب نے تعلیم کے حصول پر زور دیا ہے، لیکن اسلام کا آغاز ہی جو ہوا ہے وہ تعلیم ہی سے ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک اور جگہ ہادی برحق فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ ازراہ خوشنودی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم حاصل کرنے کا یا تعلیم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ہم علم کے فوائد دیکھتے ہیں کہ علم کے کیا فوائد ہیں۔ علم سے انسان کے ذہن جو ہے کو جلا بخشتا ہے، علم اسے اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم کے بغیر انسان ایک حیوان ہے۔ علم ایک ایسی صفت ہے جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ علم کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے فرائض کو اور دوسروں کے حقوق کو جاننے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم ضروری ہے۔ علم سے ہی اچھائی کا، برائی کا، نیکی کا، گناہ کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے تصور سے، گناہوں سے بچتا ہے اور رب العزت کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو بھی فرائض ہیں ان کو جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے۔ اور دوسرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق بھی جواب دہی کرنی ہوگی، اس لیے ہر نیکی اور گناہ اور اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بیٹا یہ میں نے آج آپ لوگوں کو 2 احادیث مبارکہ بتائی ہیں۔ اب لیکن آپ لوگوں نے جب آپ کام کریں گے تو اسی طرح سے پریزنٹیشن آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے۔